بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام آباد فائلز کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے جو کل بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے لوک سبھا کے اندر تقریر کی اور آپریشن سندور کے حوالے سے اپنی پارلیمنٹ کو لوک سبھا میں اعتماد میں لیا۔ مختلف ان کی جو پوائنٹس ہیں تقریر کے اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اپوزیشن جو ہے اس وقت بھارت میں وہ بالکل اس انداز سے کوشچن کر رہی ہے کہ بہت ہی اگریسو موڈ میں نظر آئی ہے۔ وہاں پہ راہل گاندھی نے جو کل تقریر کی، اس راہل گاندھی نے بڑے واضح انداز میں یہ ڈیمانڈ کی کہ اگر نریندر مودی وزیر اعظم ہندوستان اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے امریکی صدر، اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اگر انہوں نے یہ سیز فائر نہیں کرایا، تو وہ اس ہاؤس کے اندر اس بات کا واضح اعلان کریں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ لائر ہیں، وہ جھوٹے ہیں۔ لیکن نریندر مودی نے ڈونلڈ ٹرمپ کا یا امریکہ کا نام لیے بغیر صرف اس بات کو کہنے پہ اکتفا کیا کہ کسی بھی غیر ملکی دباؤ کے تحت سیز فائر نہیں کیا گیا۔ فیصل، مودی نے پھر دعویٰ کیا، یہ جو بات ہے کہ جی کسی ملک نے نہیں کہا، تو بنیادی طور پہ پھر وہ کترا گئے اس حوالے سے اور اس بات کو ایڈمٹ کرنے سے انکار کر دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے کے اوپر انہوں نے سیز فائر کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران صاحب، نریندر مودی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کی ایک پہلے بھی ایک کوٹیلیا کی چانکیا کی پالیسی ہے کہ آپ جھوٹ اتنا بولیں کہ سچ لگنے لگے، اور یہ جو نریندر مودی کی حکومت ہے وہ تو 2014 سے لے کے اب تک کتنے سچ بولے ہیں اس نے، تو میرے خیال میں اس کو زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے مودی کی اس تقریر کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جھوٹ کا پلندہ سارا، اس کے اندر کوئی ایسی سچائی نہیں ہے۔ خود بھارت کے اندر جو سین وائسز ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہی ہیں کہ مختلف ممالک جو ہیں وہ ساری دنیا جھوٹی ہے اور مودی صرف سچ بول رہا ہے۔ اب 29 بار جو ہے وہ ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے یہ سیز فائر کروایا اور انہوں نے دونوں ملکوں کو یہ کہا کہ وہ جو ہے وہ پیچھے ہٹیں اور جنگ کی جو رستہ ہے اس کو اختیار کرنے کے بجائے جو ہے وہ تجارت کا رستہ اختیار کریں۔ ظاہر ہے اس میں ایک آج بھی جو ہے وہ ایک اور ٹویٹ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس میں بھی بھارت کو لتاڑ دیا بڑا اچھے طریقے سے۔ تو یہ جو وزیر اعظم نریندر مودی ہیں بھارت کے، انہوں نے جو تقریر کی ہے کہ جی انہوں نے بہت حد تک جو ہے وہ پاکستان کو روک دیا اور سندور آپریشن جو ہے اس میں کامیاب ہو گیا اور پاکستان جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا اور کسی عالمی رہنما نے ان کے اوپر دباؤ نہیں ڈالا، اور خود اسی تقریر کے اندر انہوں نے کہا کہ 3 دفعہ جو امریکی نائب صدر ہیں جے ڈی وینس، انہوں نے ان کو فون کیا، وہ ایک اجلاس میں تھے، وہ نہیں سن سکے۔ اس کے بعد انہوں نے خود فون کیا جے ڈی وینس کو، اور جے ڈی وینس نے صرف یہ بتایا کہ پاکستان بہت بڑا حملہ کرنے والا ہے۔ اور بھائی میرے، صرف یہ بات تو نہیں ہوئی ہوگی، 3 دفعہ فون کرنے کا مقصد جو ہے، ٹھیک ہے وہ آپ کا جیجا ہے اور آپ کا جو ہے وہ داماد ہے، اس نے آپ کو انفارمیشن دی، پاکستان سے لے کے آپ کو دے دی، حالانکہ سفارتی کنورسیشنز جو ہوتی ہیں وہ امانت ہوتی ہیں اور ان کا اس طرح اشکار نہیں کیا جاتا فون لائنز کے اوپر۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی جو بات چیت ہوئی، اور جو بھارتی حلقے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس فون کال کے اندر جے ڈی وینس نے ٹرمپ کا پیغام پہنچایا تھا کہ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک کی جو فورسز ہیں وہ پیچھے ہٹیں اور امن کو موقع دیں اور جنگ جو ہے اس کو ختم کریں۔ اچھا، اب جو بیان ہیں وہ ٹرمپ کے آن ریکارڈ ہیں اور وہ بڑے واضح طور پہ ہیں۔ اسی تقریر میں مودی نے کہا کہ پاکستان کو ہم نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں، کیا جو 7 طیارے گرے وہ پاکستان کے گرے یا بھارت کے گرے؟ جو فوجی جو ہیں وہ لائن آف کنٹرول پر اپنی چوکیاں چھوڑ کر بھاگے وہ بھی بھارت کے تھے۔ جو ہے وہ جتنے ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اور باقی جو ہیں انٹیلیجنس کے نیٹ ورکس اور جو بھی عمارات تھی وہ تباہ ہوئیں وہ بھی بھارت کے تھے۔ S-400 پاکستان کے پاس تو نہیں ہے، براموس بھی پاکستان کے پاس تو نہیں ہے، وہ بھی بھارت کا ہے، ٹھیک ہے، ان کا جو ذخیرے تباہ ہوئے وہ بھی بھارت کے۔ اچھا، پھر آپ کے علم میں ہے کہ جب پاکستان نے آپریشن بنیانم مرصوص کیا اور اس میں جو ہے وہ فتح میزائل اور باقی جو گیجٹ استعمال ہوئے، ہمارے JF-17 تھنڈرز نے جو CM-400 AKG ہائپر سونک میزلز جو ہیں برسائے ان کے 26 جو ہے وہ ہوائی اڈوں کے اوپر،
تو بنیادی طور پہ ان ساری کہانی سے تو یہ لگتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ بنیادی طور پر اس کی فوج نے گھٹنے ٹیکے. جب گراؤنڈ ہوئی بھارتی ایئر فورس تو وہ پاکستان نے تو نہیں کی, پاکستان کے تو جہاز فضا میں تھے, تو امریکی بھارتی جو جہاز تھے 2 دن نہیں اڑے, تو پھر کس نے گھٹنے ٹیکے؟ اور وہ جو ٹیل نمبرز اب سامنے آ رہے ہیں, پھر وہ کہاں ہیں وہ پائلٹ رفال کے جن کی ڈیتھ ہوئی, وہ آپ سامنے کیوں نہیں لے کے آتے؟ ٹھیک ہے, آپ نے کن کے حوالے سے اعزازات کا اعلان کیا, کن کے حوالے سے کمپنسیشنز کا اعلان کیا؟ اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ بڑی واضح سی صورتحال ہے کہ اس سارے نظام کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ اس دن صبح سویرے جو ہے وہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس بھی بلایا گیا. ٹھیک ہے, وہ اجلاس نہیں ہوا, وہ اسی لیے نہیں ہوا کہ اس کے اندر امریکہ نے انٹروین کر دیا, اور مارکو روبیو نے نہ صرف پاکستانی جو سیاسی قیادت ہے, فوجی قیادت ہے, اس سے رابطہ کیا, بلکہ دوسری طرف بھی رابطہ کیا, اور اس کا ثبوت خود جو ان کے وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر ہیں, ان کا انٹرویو موجود ہے, جس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ جناب علی مجھے مارکو روبیو کی کال آئی, جس کی کال کے بعد وہ کال پاکستان کو بھی گئی, اور اس کے بعد جو ہے وہ سیز فائر ہوا. تو بھائی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں کسی کا دباؤ نہیں تھا, یہ کسی نے کہا نہیں؟ یہ بات اس حد تک بنیادی طور پہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی جو انٹرنل اور ایکسٹرنل پالیسیز ہیں اس کے 2 بیسک پلر ہیں. ایک ہے پاکستان بیشنگ اور دوسرا ہے ہندو اور مسلم فسادات. اس حوالے سے ان دونوں معاملات کے اوپر بھارتیہ جنتا پارٹی کی کارکردگی جو ہے وہ انتہائی شاندار رہی ہے, لیکن وہاں کی عوام کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے ان کو مسلسل ناکامیوں کا سامنا ہے, اور یہ آپریشن سندور بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. خالد صاحب, بڑی بات ہوئی کل کہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے وہ جواہر لال نہرو کی غلطی تھا, تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں جو نریندر مودی نے لوک سبھا میں کہا؟ عمران صاحب دیکھیں جی, 2-3 دن سے مسلسل جو انڈین اپوزیشن ہے وہ بری طرح سے لتاڑ رہی ہے نریندر مودی کو. جو ان کی پالیسیاں تھیں, جو انہوں نے اپنا آپریشن سندور کے بارے میں غلط جو معلومات لوگوں کو فراہم کی, اپنی پارلیمنٹ کو, اپنے لوگوں کو, اور ایک غلط بیانیہ جو بنا کر پیش کیا گیا, اس کے اب سوالات جو اٹھے ہیں کافی. کانگریس کو اب انہوں نے تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے کہ کانگریس جو ہے وہ پاکستانی بیانیہ جو ہے یہاں پہ بیچ رہی ہے انڈیا میں. حالانکہ کبھی بھی کانگریس پاکستانی بیانیہ نہ انہوں نے کبھی بیچا, اور نہ ان کے کسی ایسے لیڈر کے کوئی بیانات ہیں کہ کبھی انہوں نے پاکستان کی فیور کی ہو. ایک بی جے پی ہے, وہ تو انتہا پسند جماعت ہے, اس کے بعد کانگریس کے اوپر الزام لگانا کہ وہ پاکستانی بیانیہ بیچ رہی ہیں, یہ بھی ایک عجیب سی بات لگتی ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی اب جو کانگریس ہے وہ جو فوجی اہداف ہیں ان کو نشانہ بنانے کی سوالات اٹھا رہے ہیں, ان کی خبر نشر کر رہے ہیں کہ ہمارے وہ نشانے بتائے جائیں, فوجی اہداف بتائے جائیں جو کہ ہٹ ہوئے ہیں پاکستان سے. تو انہوں نے کہا جی اس سے ہمارے جو فوجی ہیں ان کا حوصلہ پست ہو رہا ہے, اور انہوں نے جو سندور میں کامیابی حاصل کی ہے وہ ان کی ناکامی میں بدلی جا رہی ہے. اس پر جو ہے وہ شدید اعتراضات بھی اٹھائے گئے کانگریس کی جانب سے بھی, اور کانگریس نے دوبارہ سے مودی کے اوپر وہی الزامات لگائے کہ ثبوت ہمیں پیش کی جائیں تاکہ ہم آگے اس کے حوالے سے چل سکیں. لیکن آپ دیکھیں کہ 70-75 سال کے بعد مودی کو پھر دوبارہ سے خیال آیا ہے کہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے وہ جواہر لال نہرو کی غلطی تھی. آپ دیکھیں کہ کس لیول پہ یہ چلے گئے ہیں, کہاں یہ معاہدہ, کہاں یہ پاک بھارت جنگ, اور کتنا فاصلہ ہے ان دونوں معاہدوں کے درمیان, اس جنگ کے درمیان. آپ دیکھیں دوبارہ سے اسی ماضی کے جو جھروکے ہیں وہاں پہ مودی صاحب جا رہے ہیں کہ ہم نے ماضی میں غلطیاں کی ہیں جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. انہوں نے آزاد کشمیر کا ذکر کیا, گلگت بلتستان کا ذکر کیا کہ ان کی جو صورتحال پیدا کرتا ہے یہ بھی کانگریس کی پیدا کرتا ہے. سارا ملبہ انہوں نے اب کانگریس کے اوپر ڈال دیا کہ انہی کی غلطیوں کی وجہ سے ہے یہ سارا کچھ ہم بھگت رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے خود انحصاری کی پالیسی کہہ رہے ہیں جی ہم نے بنائی ہے, اور جو آپریشن سندور ہم نے کیا وہ ہماری اپنی خود انحصاری کی پالیسی کے تحت تھا. آپ دیکھ لیں کہ جو ناکامی ہوئی ہے, اگر یہی خود وہیں پہ بنتے ہیں, اسمبلی لائن وہیں پہ لگی ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ اگر یہی خود انحصاری ہے تو 400 میزائل جو اینٹی ایئر ڈیفنس میرا خیال ہے کوئی ملک ایسی خواہش نہیں کرے گا, کوئی ملک ایسی خواہش نہیں کرے گا کہ اس طرح کی خود انحصاری اس کے پاس ہو. سب کرائے کی چیزیں لے کے, براموس بھی جو ہے وہ روس کے تعاون سے بن رہا ہے, ورنہ روس کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے اگر وہ نہ ہوتی تو براموس بھی نہ ہوتا. اب جب ساری کرائے کی چیزیں لے کے وہ جنگ لڑ رہے ہیں تو اس کے بعد کہہ رہے ہیں جی سارا ہمارا آپریشن سندور جو ہے خود انحصاری ہے اور سارا کچھ ہمارا تیار کر دیا. ساری دنیا کو پتہ ہے کہ انہوں نے اسلحہ کہاں سے خریدا, اور اب جو خریداری کر رہے ہیں کیا یہ بھی خود انحصاری میں آتی ہے کہ جتنے بلین ڈالرز وہ خرچ کر رہے ہیں اس وقت
شاپنگ پہ تمام اسلحہ جو دنیا سے خرید رہے ہیں، کیا یہ خود انحصاری اس کو کہتے ہیں؟ گزشتہ 20-25 سالوں کے اندر وہ ایک فائٹر جیٹ تو بنا نہیں سکے تیجاز کے نام سے، وہ کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے کبھی سر کیا 1983 میں پروگرام شروع ہوا تھا، اس کے مسائل ان کی اپنی جگہ پہ ابھی تک موجود ہیں، اور 42 سال ہو گئے۔ عجیب ہی بات اس حوالے سے ہے یہ جو دعوے ہیں ان کے کہ جی خود انحصاری کی پالیسی پہ جائیں گے۔ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ راہل گاندھی، انہوں نے جھوٹ کے جواب میں واضح طور پہ پوچھا کہ بھارتی فضائیہ کو پاکستان کی فوجی تنصیبات پر حملے کی اجازت کیوں نہیں دی، جو کہا گیا اچھا یہ ہم نے ایک فنومینا تھا، لیکن وہ ظاہر ہے وہ ایک کنٹروورسی جو ہے وہ جو ان کے نیول اتاشی تھے انڈونیشیا میں، اور پھر اس کے علاوہ جہاں پہ انڈیا کے اندر خود کافی سارے ان کے جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیا اچھا راہل گاندھی تو خیر جو بات کر رہے ہیں نا وہ تو کر رہے ہیں، وہ جو انڈونیشیا میں ان کے نیول اتاشی تھے کیپٹن شیو کمار، ان کے بیان کے حوالے سے جو انہوں نے ایک سیمینار میں دیا۔ بہرحال میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں یہاں پہ ذرا اپوزیشن لیڈر جو ہے نا راہل گاندھی بھی تھوڑی ڈنڈی مار رہے ہیں، کیونکہ بیسیکلی اس بیان سے بھی جو ہے نا وہ بھارتی فضائیہ کو بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، 6 اور 7 کی رات کو جب بھارت نے پاکستان پہ ایک انڈکلیئرڈ ایک وار جو ہے وہ امپوز کرنے کی کوشش کی، مسلط کرنے کی کوشش کی، اس وقت جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 125 طیارے فضا میں تھے، یعنی تقریباً 30-40 طیارے پاکستان کی طرف سے اور 80-85 طیارے جو ہیں وہ انڈیا کی طرف سے۔ اچھا یہ جو 85 طیارے تھے یہ پکنک منانے آئے ہوئے تھے؟ مطلب سوچنے کی بات ہے نا۔ نہیں، وہ 85 طیارے اس لیے اڑائے گئے تھے کہ ابھی فائٹر جو ایک نیٹ فلکس کے اوپر مووی بنائی ہے جس میں دنیا کی سب سے شاندار فضائیہ کے طور پہ دکھایا گیا بھارتی فضائیہ کو فلم میں، ہاں فلم میں، اب اس کا سیکول بنانا ہوگا آپریشن سندور کو لے کے کہ نہیں ایک دفعہ پھر ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 10 طیارے ہوں ساتھ، 1-2 طیارے میں کیمرے شیمرے بھی ہوں تاکہ جو ہے اس کی فلمنگ وہیں ہو جائے۔ تو خیر بہرحال انہوں نے دیکھیں نہ تو وہ پکنک بنانے آئے تھے، نہ ہی وہ پائلٹ جو ہیں وہ جوائے رائڈ لے رہے تھے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ ظاہر ہے رفال کے ساتھ انڈین پائلٹس ان سنک نہیں تھے، انٹیگریٹڈ نہیں تھے۔ اچھا اب ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ پاک فضائیہ جو ہے وہ 182-190 کلومیٹر دور سے ایک بیونڈ ویژول رینج میزل جو ہے وہاں سے وہ فائر کر رہی ہے، ان کے طیارے لاک ہو چکے ہیں۔ اچھا آ کے جو ہے وہ میزائل لگ رہے ہیں اور وہ بڑے مزے سے جناب علی وہ جوائے رائڈ لیتے لیتے جو ہے نا وہ پھر ساتھ ساتھ وہ ہٹ ہوتے جا رہے ہیں اور اپنی مرضی پر گرتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو مطلب یہ کیا ہے، مطلب بچگانہ بات ہے۔ آپ ایک پوری پلاننگ کر کے اپنے طیارے جو ہیں وہ فضا میں لے کے جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ اٹیک بھی کرتے ہیں ہمارے معصوم بچوں، عورتوں اور بزرگوں کے اوپر، مساجد شہید کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ فضائیہ تیار نہیں تھی اور حکومت نے ان کو روک دیا کہ جی فوجی تنصیبات۔ تو یہ حملے جو ہوئے ہماری مساجد پہ ہوئے، گھروں کے اوپر جو حملے ہوئے، یہ مدرسوں کے اوپر جو حملے، یہ کس نے کیے ہیں؟ یہ بھارتی فضائیہ نے کیے ہیں، اس کال میں سے۔ تو مطلب بڑی سادہ سی بات ہے، راہل گاندھی جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے وہ ہیں تو انڈین ہی نا، تو کانگریس نے پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا اگر ہم دیکھیں تو یہ دونوں جماعتیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ پاکستانی ہمارے ناظرین بھی اور باقی لوگ بھی یہ سمجھیں کہ جناب علی راہل گاندھی بڑے حق میں اور بی جے پی نہیں ہے۔ بی جے پی ایک انتہا پسند جماعت ہے اور جو کانگریس ہے وہ معتدل ضرور ہے لیکن پاکستان مخالف ہے۔ تو بڑی سادہ سی بات ہے، وہ بیل آؤٹ کر رہے ہیں اپنی فضائیہ کو، نہیں چاہتے کہ اپنی فضائیہ کو کوئی بھی بیش کرے۔ ویسے یہ بھی ایک حیران کن بات ہے کہ بارہا 2019 میں بھی ان کی فضائیہ نے شکست کھائی اور اس دفعہ پھر ان کی فضائیہ نے شکست کھائی۔ میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ یہ کیسے کہتے ہیں کہ آپ ان کے اوپر بات نہ کریں، ان کا مرال جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، وہ ڈی مورائل، تو جہاز گرنے سے مرال اوپر جاتا ہے، ہاں ڈی مورلائز ہو جائے گی فورسز۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ اور پہلے بھی یہی ہوا، بجائے یہ کہ آپ ان کی پرفارمنس کو ٹھیک کریں۔ آپ اندازہ لگائیں، مودی نے کل بھی یہ ذکر کیا، وہ جو ونگ کمانڈر ابھی نندن تھا، بعد میں شاید اس کا پروموشن ہو گیا، جس کو انہوں نے اعزاز سے نوازا ہے، پرم ویر چکر دیا ہے، شاید اس کو پتہ نہیں کون سا چکر دیا ہے۔ بہرحال وہ آپ اندازہ لگائیں، دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ آپ 2 جہاز گروائیں، اپنے 2 جہاز جو ہیں وہ گر گئے ہیں، ایک جو ہماری ٹیریٹری میں گرا ہو تو کیونکہ سامنے آ گیا، ٹی وی سکرین پہ آ گیا، اور دوسرا جہاز جو Su-30 MKI تھا جو گرا سری نگر والی سائڈ کے اوپر، اس کو انہوں نے پاکستانی جہاز بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر آپ کا پائلٹ جو ہے وہ پرزنر آف وار بن گیا، ٹھیک ہے، وہ 24 گھنٹے رہا، 48 گھنٹے رہا، اس کو چھوڑ دیں آپ، ٹھیک ہے۔
اچھا پاکستان نے امن کے لیے اس کو واپس کر دیا, ٹھیک ہے, وہ ڈینگے مار رہے ہیں اس پرزنر آف وار کو جس کا طیارہ گرا ہے, ہٹ ہوا ہے, اور اس کو پرمویر چکر دے رہے ہیں, اور یہ بتانے کی کوشش کر کے ہم نے بڑی کوئی مارکا مارا ہے. او بھائی میرے, شکست کھا کے شکست کو تسلیم کوئی بھی نہیں کرتا. ویسے تحقیقات ہونی چاہیے کہ ابھی لندن کو کوئی رافیل تو نہیں دے دیا تھا اس مرتبہ انہوں نے, کیونکہ وہ اس کی بڑی کارکردگی انہوں نے شو کرائی. ہو سکتا ہے اس نے کہا ہوگا کہ میں نے بھی فلائنگ کرنی, ان کا ٹھہر جا رہے دے یار تو کدھر دوجی واری نہیں, ہمارے پاس بہت سارے ابھی لندن موجود ہیں, تو کسی اور نو بھی یہ پاسبل ہے کہ اس کو بڑا نیا چہرہ دے دیا کسی اور نو بھی پرمویر چکر لین دے, تو لے لے بس پرزنر آف وار بن کے. مودی کی سفارتی سطح پر ناکامی ڈکلیئر کیا ہے بنیادی طور پہ اپوزیشن نے, اور اس کو خصوصی طور پہ راہل گاندھی نے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, راہل گاندھی بے شک اس کی اتنی اکثریت نہیں ہے وہاں پہ, اس کی پارٹی کو کم سیٹیں ملی, لیکن ایک بڑا سیاسی آدمی ہے, بڑا سیاسی اس کا بیک گراؤنڈ ہے, اس کا پورا خاندان جو ہے وہ سیاست میں ہے. ایک بیان ایسے نہیں آتا, انہوں نے بالکل سوچ سمجھ کے بیان دیا تھا کہ مودی اور بی جے پی جو ہے نا یہ اپنی اشتہاری مہم چلا رہے ہیں, یہ ساری جنگ میں ان کو شکست ہوئی ہے, اور یہ سارا پیسہ خرچ کر کے اور سارا جو ان کا آپریشن سندور ہے یہ سارا ان کی اپنی ذاتی تشہیر کے لیے ہے. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جو حقیقی فوجی کارروائی کو نہیں بتا رہے, یہ بھی ایک سیاسی تشہیری مہم ہے اور غلط بیانی کی جا رہی ہے. اس حوالے سے جو عوام کی فوج کی ساکھ ہے اس کو بھی بچانے کی یہ کوشش کر رہے تھے, اپنی خاص کر بی جے پی کی جو پارٹی ہے اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ راہل نے یہ بھی کہا کہ ٹرمپ اگر جھوٹ کہتا ہے تو یہ پارلیمنٹ میں آ کر مودی صاحب کیوں نہیں کہتے کہ یہ ٹرمپ جھوٹا ہے. اگر اس نے 29-30 مرتبہ کہہ دیا ہے کہ میں نے یہ جنگ بند کروائی ہے اور میں تجارت چاہتا ہوں, اور میں اگر تجارت نہ کرتے تو میں, اور مودی اتنی اخلاقی جرت کرے کہ وہ کہے کہ ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے, اس کی جو اس کے جو فارن منسٹر ہے روبیو وہ جھوٹ بول رہے ہیں, اس کے وائس راہل گاندھی نے ایک اور بڑا اہم جملہ وہاں پہ اوور آل اس پوری کمپین میں کہا ہے, نریندر سرنڈر. وہ بھی اس حوالے سے بھی کافی وہاں پہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو تکلیف ہے. پاکستان اور چین کے اتحاد کے حوالے سے بھی بات چیت کی. ایک تو یہ غلط فہمی ہے کہ ساری جنگ شاید چین نے لڑی ہے. اب آپ دیکھیں جو انہوں نے S-400 میزائل سسٹم ہے وہ روس سے لیا ہوا ہے, روس سے وہ ان کا پرانا ڈیفینس ریلیشن شپ چل رہے ہیں ان کے ساتھ. جو رافیل ہیں وہ انہوں نے فرانس سے لیے ہوئے. تو اب کیا اس کا یہ مطلب اخذ کر لیا جائے کہ فرانس اور روس نے بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف جنگ کی؟ دیکھیں عمران صاحب, وہ آپ نے خود جو ہے نا بات بتا دی. دیکھیں MiG-21, MiG-29, Su-30 MKI, S-400 اور اس طرح کے بہت براموس اور بہت ساری چیزیں سب روسی, سب روس کی ٹیکنالوجی ہے. اچھا دوسری طرف رفال, ان کے جو جیگوارز ہیں وہ اینگلو فرینچ طیارہ ہے, یعنی فرانس اور برطانیہ نے مل کے بنایا ہوا, ٹھیک ہے, وہ ان کے پاس موجود ہیں. میراج 2000 وہ بھی فرانس کا طیارہ, ٹھیک ہے. مجھے بتائیں کیا ہے ان کے پاس؟ ڈرون اسرائیل کے, ہیراپ, ہیرون, ہرمس, یہ سارے ڈرون اسرائیل کے ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے کیا بنایا بھائی, آپ نے کیا بنایا؟ الیکٹرانک وارفیئر میں بھی جو ان کی میزل ٹیکنالوجی ہے وہ بھی ساری کی ساری رشین ٹیکنالوجی کے اوپر بیسڈ ہے, اور ابھی یہ کچھ بنانا شروع ہو جائیں تو وہ علیحدہ بات ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کہنا کہ جناب علی, اچھا پھر ہم یہ اگر بیانیہ کہیں کہ دوسری طرف برطانیہ, فرانس, اسرائیل اور روس جو ہیں, اصل میں ہماری جنگ ان 4 ملکوں کے خلاف تھی, ہماری جنگ بھارت سے تو تھی نہیں, جن کی ٹیکنالوجی انہوں نے استعمال کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ سٹیا گیا بڈھا چائے والا. میں آپ کو سیدھی سی بات کر رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ ان کی یہ پالیسی ہے, وہ چین کو اس لیے سامنے رکھ رہے ہیں, مقابلہ وہ چین کا نہیں کر سکتے, کر ہی نہیں سکتے, اور کبھی نہیں کریں گے, کبھی اس کے مقابلے میں نہیں جائیں گے. لیکن وہ یہ رکھا ہوا سامنے اس لیے ہے کہ کسی طریقے سے کوارڈ کے ممبران کو اپیز کیا جائے, کسی طریقے سے امریکہ کو مکھن پالش لگائی جائے, جو کافی ناراض ہو چکا ہے کہ ہم ہی ہیں اور چین کے مقابلے میں ہم ہی کھڑا ہوں گے. اچھا اب یہ جو یہاں پہ بات راہل گاندھی نے کی ہے نا, وہ بھی یہی 2 نمبری ہے. میں نہیں سمجھتا کہ راہل گاندھی جو ہے بیسیکلی, دیکھیں 2 فرنٹ وار کا جو اسٹریٹجی تھی وہ تو انڈیا نے ڈیزائن کی نا, اب وہ 2.5 فرنٹ کی بات ایزیوم کیا تھا. اچھا لڑ وہ نہیں سکتے, یہ ثابت ہو گیا کہ وہ پاکستان سے بھی نہیں لڑ سکتے, چین سے لڑنا بہت دور کی بات ہے. اس وقت جو ان کو تکلیف ہو رہی ہے, کیونکہ میں آپ کو بڑے واضح انداز میں کہہ رہا ہوں اور بڑے وثوق انداز میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو چائنا کی ویسٹرن تھیٹر کمانڈ ہے وہ نہ صرف جو ہے وہ ہم اس کے اوپر پروگرام بھی انشاءاللہ کریں گے ایک فل فلیج,
کہ وہ روبوٹکس آرمی پہ کام کر رہی ہے, ہیومنائڈ روبوٹس پہ کام کر رہی ہے. اس حوالے سے پاکستان کا تعاون بھی, پاکستان اور ان کی کولیبریشن بھی موجود ہے. ہائپر سونک میزلز کے اوپر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے اور اس کے کافی حد تک نتائج آپ کو آنے والے مہینوں میں ملیں گے. HQ-19 ہم اس پہ پروگرام کر چکے ہیں, Z-10ME پہ پروگرام کر چکے ہیں جو پاکستان آرمی کا حصہ بن چکا ہے. HQ-19 بہت جلدی پاکستان ایئر فورس کو مل جائے گا. اس کے علاوہ جو ہے نا بہت ہائی ٹیک ڈسٹرائرز کے اوپر بھی انیشیل بات چیت جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. اسپیس اور سائبر کے اوپر بھی ہم بہت زیادہ آگے جا رہے ہیں. میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا, بہت زیادہ تو اس کی بہت بڑی تکلیف ہے انڈیا کو. ان جن ٹیکنالوجیز کا فیصل رضا خان نے ذکر کیا, آنے والے دنوں میں ہم ان کے اوپر پروگرامز بھی کریں گے. جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ راج ناتھ سنگھ, وزیر اعظم نریندر مودی اور اس کے ساتھ ساتھ امت شاہ اور ان کے جو فارن منسٹر ہیں, ان سب نے وہاں کھڑے ہو کر آپریشن سندور کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی اور اپنے تئیں ان کا یہ خیال تھا کہ انہوں نے اپوزیشن کے سوالوں کے جواب دے دیے, لیکن تقریریں تو ہوئیں, اپوزیشن کے جو سوال تھے ان کے جواب نہیں آ سکے. بڑے پروگرام کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ کامنٹ باکس میں اپنے کامنٹس ضرور دیجئے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.